میں دیکھ رہا تھا یہ عشق والے عشق کی مستی میں محو تھے. مجذوب جو ہوتا ہے نا، مجذوب وہ تو جذب ہوتا ہے نا، جذب سے نکلا ہے مجذوب. جو عاشق ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کے یار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے محبوب کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، تو وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اسے کچھ خبر ہی نہیں رہتی آس پاس، نہ وہ ادھر دیکھتا ہے، نہ وہ ادھر دیکھتا ہے، نہ یہاں دیکھتا ہے، نہ وہاں دیکھتا ہے، نہ ساعتوں کا پتہ، نہ گھڑیوں کا پتہ، نہ لیل و نہار کا پتہ. اسے تو کچھ خبر ہی نہیں رہتی. وہ تو محو ہوتا ہے حقیقتاً دیدار یار میں، کیونکہ ذکر جس ذات سے اسے محبت ہوتی ہے، اس ذات کا جب ذکر ہوتا ہے تو ظاہر میں ذکر ہے مگر باطن میں اس کی صورت سامنے ہو رہی ہے. اور عاشق جو ہوتا ہے وہ صورت یار میں محو ہوتا ہے. اور یہاں جتنے بھی تشریف فرما میرے احباب ہیں، بھولا صاحب ہے، مدثر علی حاکم صاحب ہے، یہ تو عشق میں محو ہے. نہیں معلوم کہ وقت کیا ہو گیا، نہ پتا چلا کہ پیچھے کے حالات کیا ہیں، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، خبر ہی نہیں. کسی سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرتے ہیں تو لوگ آوازیں کستے، کنکر مارتے، کنکر اٹھا کر مارتے. تو آپ فرماتے یار مارو، ضرور مارو، مگر ذرا تھوڑے اور کم مارو کہ میرا خون نہ نکلے. اگر خون نکلے گا وضو ٹوٹے گا، اور بغیر وضو کے میں یار کا نام لے نہیں سکتا. چونکہ وہ یار کے ذکر میں محو رہتے تھے، انہیں دائیں بائیں کی خبر نہ تھی، بازار والوں کا پتہ نہ تھا، دنیا داری کا علم نہ تھا. اب خون نکلنے سے چونکہ وضو ٹوٹتا تھا، انہیں خوف یہ تھا کہ وضو ٹوٹ گیا، یار کا ذکر نہ ہوگا. اور سلطان باہو کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. انہوں نے نظریہ وہاں سے لیا تھا، وضو ٹوٹا تو یار کا ذکر نہ ہوگا. جب یار کا ذکر نہ ہوگا تو میں یار کی مجلس سے غیر حاضر ہو جاؤں گا. اگر یار کی مجلس سے غیر حاضری ہوئی تو کہیں میرا نام نہ کٹ جائے. یار کی آنکھ سے، یار کی زبان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ نکل جائے اویس کہاں آج ناغے پر چھٹی پر ہے، ایسا نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو کہیں میں نافرمانوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. وہ تو ہماتن گوش رہتے تھے، وہ تو ہر وقت محو ذکر یار رہتے تھے. اور یہی عالم تھا حضرت سیدنا بلال حبشی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات عشق کی چلی ہے. اور بلے شاہ صاحب قلندر قصوری بھی فرماتے ہیں عشق دے محکمے میں گیا، اگو عشق نے میری رسائی لٹ لئی، میں گیا سا عشق دی داد لیمن، اگو عشق نے میری دنائی لٹ لئی. عشق لٹ دائے ولی پیغمبرانو، کئی بادشاہاں تیرا کی لٹیا عشق. عشق بلے شاہ اس عشق تے کئی بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی. اور بے خطر کود پڑا، بے خطر اقبال بھی کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محوے لبے تماشائے بام. بات تو عشق کی ہے نا، جو عشق میں بک گیا ہے، جو عشق جس کے سینے میں سما گیا، در حقیقت اس کا بیڑا پار ہوا ہے. عقل اور عشق کی تکرار رہتی ہے. اب عقل کہتی تھی اے بلال کیا کر رہے ہو، عشق کا تکرار عقل کے ساتھ ہوا. وہ عقل کہنے لگی ارے بلال، ارے دیکھ تو صحیح، دہکتے ہوئے انگارے بھی ہیں، تیرا نرم و نازک وجود ہے، پھر چمڑے میں لپیٹ لیے جاتے ہو، دہکتی ہوئی دھوپ میں رکھ لیے جاتے ہو، انگاروں پہ لٹائے جاتے ہو. ارے بلال تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو عشق یہ کہتا تھا ارے یہ انگارے تو شے کچھ نہیں ہے، میرے وجود سے چربی نکلے، ان انگاروں پر گرے، یہ ٹھنڈے ہو جائیں، اگر تب بھی میرا یار راضی ہو جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے. یہ تو سودا ہی بڑا سستا ہے. میں اگر بک جاؤں، میں بک جاؤں اگر نام پر مصطفیٰ کے، تو سستا بڑا سودا ہو جائے گا. محمد نام پر بک جاؤں، اس سے بڑا اور کیا ہے. اور یہ عشق ہی تھا.
بڑے بڑے عقل والے تھے، بڑے بڑے دانا تھے، بڑے بڑے مال و زر والے بھی تھے، مگر یہ عشق ہی تھا کہ کل قیامت کے دن جس نے یہ سروری عطا فرمائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے دن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کی مہار گرے گی نا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی جستجو یہ ہوگی، کوشش یہ ہوگی کہ آج یہ مہار میرے ہاتھ میں آ جائے۔ ہر صحابی کی خواہش یہ ہوگی آج یہ مہار میرے ہاتھ میں ہو۔ ہر ایک کی جستجو یہ، تمنا یہ، آرزو یہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار میرے ہاتھ میں ہو۔ مگر یہ عشق کا مرتبہ و مقام ہے کہ بلال حبشی کے نام کی صدا بلند ہوگی، کالے رنگ کا بلال کو بلایا جائے گا اور مہار کو تھما دیا جائے گا، جنت کا دروازہ کھلے گا، پہلا قدم بلال کا، بعد میں میرے مصطفیٰ کا لگے گا۔ اور یہ بتایا یہ گیا ہے اے دنیا والوں، گھمنڈ نہ کرنا دولت پر، اپنے حسن پر گھمنڈ نہ کرنا، اپنی جوانی پر گھمنڈ نہ کرنا، اختیار مل جائے اختیار پر گھمنڈ نہ کرنا، ارے اپنی حکومت و ثروت پر گھمنڈ نہ کرنا۔ ہاں اللہ کے ہاں مقرب وہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے۔ اللہ رنگ نہیں دیکھتا، اللہ روپ نہیں دیکھتا، ذات نہیں دیکھتا، اللہ رنگ و نسل و امتیازات کسی شے کو نہیں دیکھتا، ارے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سینے میں میرے یار کا پیار کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے تخت والے ہوئے، بڑے بڑے تاج والے ہوئے، اسی ہندوستان کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی ہوا ہے، جس کو فرنگی نے رنگون کی جیل میں قید کر لیا تھا، جس نے بڑی شاعری بھی وہاں بیٹھ کر کی ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو کسی کے کام نہ آ سکا میں وہ ایک مشت خبار ہوں، پڑھنے فاتح کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے دیا جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ اور پھر وہ روتا تھا کہ دو گز زمین بھی نہ ملی، کوئے یار میں فرنگی نے قید کر لیا، فرنگی نے رنگون کی جیل میں قید کر لیا، بھوک اور پیاس کی شدت میں ڈھال گرا پڑا ہے۔ 3 دن کے بعد جب اس کے ہاں کھانا بھیجا گیا، اس نے کپڑا ہٹایا تو چیخ نکل گئی کہ اس کے جوان سال 2 بیٹوں کی گردنیں بیچ دی گئی تھی۔ ایک طرف یہ تخت ہے، ایک طرف یہ تاج ہے، اور دوسری طرف آ جائیے یہ ملک افغانستان ہے اور شہر غزنی ہے، اور 1974 کا واقعہ 74 کی یہ بات ہے، غزنی شہر میں زلزلہ آیا اور محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی، اور طے یہ پایا کہ جسد خاکی کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ اب جیت علماء کی موجودگی میں جب قبر کشائی ہوئی اور محمود غزنوی کے جب لحد کو کھول دیا گیا تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، نظارہ کرنے والوں نے دیکھا، تاریخ نے اسے اپنے سینے میں نقش کر لیا کہ کفن ایسے تھا جیسے ابھی پہنایا گیا ہے، اور چہرہ شاداب اتنا تھا جیسے ابھی غسل ہوا ہے۔ اور پھر لکھنے والے لکھاری نے قلم کو اٹھایا اور حرکت میں قلم آیا تو لکھا یہ کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ بھی تخت والا تھا، وہ بھی تخت والا تھا، اور پھر اس کا ایک غلام ایاز تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ تو ایک دن محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے، جو اس کا غلام ایاز تھا، اس کے بیٹے کو پکارا تو یہ کہہ کر پکارا، اے ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آؤ، بات تو سنو۔ ایاز بڑا حیران ہوا اور بڑا پریشان ہوا، اس نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، کبھی آپ نے ایسے نہیں پکارا ہے، میرے بیٹے کو اس کا نام لے کر پکارا کرتے تھے، آج نام کیوں نہیں لیا ہے؟ تو محمود غزنوی کہنے لگا، ارے جب بھی میں تمہارے بیٹے کا نام لیا کرتا تھا میرا وضو ہوتا تھا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے
اس نام کو لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، تو اللہ نے دکھا دیا تخت والا یہ بھی تخت والا وہ بھی، مگر کمال اس کو عطا کیا جس نے غلامی مصطفیٰ میں زندگی کو گزار دیا۔ وقت تو بڑا قلیل سا ہے، بڑا قلیل سا وقت ہے، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، عشاء کے بعد آدھی رات ہوئی اور فجر طلوع ہونے کو ہے۔ انسان کی زندگی بھی تو ایسے ہی ہے، کل بچپن تھا، پھر لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی، بڑھاپا، سفید بال آئے، وقت گزرنے کو ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، سنگی قبر کا کوئی نہیں ہے، ماں اور باپ نے ساتھ نہیں جانا، اولاد نے ساتھ نہیں جانا۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، سب نے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یہ بے وفا دنیا ہے، اس نے بے وفائی کرنی ہے، قبر گھر میں بننی نہیں ہے، تو پھر آج کیا کریں؟ آؤ اس کے ساتھ یاری لگائیں جس نے آ کے قبر میں بازو کو تھما لینا ہے۔ جب سب چھوڑ دیں گے تب میرے مصطفیٰ کر تھام لیں گے۔ کیوں نہ آج ان سے یاری لگائی جائے، کیوں نہ آج ان کی محبت کو سینے میں بسایا جائے۔